دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھا چکی ہے. امن مخالف اور پاکستان مخالف دہشت گرد پھر سرگرم ہو چکے ہیں. منظم انداز سے کارروائیاں کر رہے ہیں. فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش میں ناکامی کے بعد عام شہریوں اور سیکیورٹی نافذ کرنے والے افراد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آج پشاور کے ایک مدرسے کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں 8 افراد شہید اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے. ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ دھماکہ ٹائم بام کے ذریعے کیا گیا. ایک شخص دھماکہ خیز مواد بیگ میں رکھ کر مدرسے میں لایا تھا اور بام ڈسپوزل اسکواڈ کے DIG شفقت ملک کے مطابق یہ کسی بہت ہی منظم گروہ کی لگتی ہے. ملک کی سلامتی کے اداروں کی جانب سے دہشت گردی کے خدشات ظاہر کیے گئے تھے. تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا تھا. وفاقی وزیر شیخ رشید اس حوالے سے خدشات کا اظہار بھی کر چکے تھے. TTP آرگنائز ہو گئی ہے, انڈین انویسٹمنٹ ہے. اسی وقت بھی میں کوئٹہ اور پشاور کے جلسے کے لیے دعا گو ہوں کہ خیریت سے ہوں. لیکن یہ بہت بڑا سانحہ کہیں رونما ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے عملی طور پر لوگ پاکستان کے اندر داخل ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن IG خیبر پختونخوا کہتے ہیں دہشت گردی کا تھریٹ عمومی نوعیت کا تھا. مدرسے پر حملے سے متعلق مخصوص تھریٹ نہیں تھا. IG نے کہا یہ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ہزاروں مدارس کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی جا سکتی. پاکستان میں ایک مخصوص منصوبہ بندی کے تحت دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے. حملوں میں بتدریج اضافہ کیا جا رہا ہے. صرف اکتوبر کے مہینے میں ملک دشمنوں اور امن دشمنوں کی جانب سے دہشت گردی کے 7 کارروائیاں ہو چکی ہیں. اور یہ بات بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ بھارت کے مشیر برائے قومی سلامتی اجیت دوول دھمکی دے چکے ہیں کہ بھارت ان ممالک کی سرزمین پر جنگ لڑے گا جہاں سے اسے خطرہ ہوگا. کیا آج پشاور میں حملہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے؟ صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی نے اسے سانحہ آرمی پبلک اسکول کے بعد دوسرا بڑا سانحہ قرار دیا. بات یہ ہے کہ جس سانحہ آرمی پبلک اسکول کا ذکر صوبائی وزیر نے کیا اس سے متعلق جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ اب سے 1 مہینہ پہلے جاری کی گئی ہے. اس میں سانحہ کو سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیا گیا تھا. ان اقدامات کا ذکر کیا گیا تھا جنہیں اختیار کر کے سانحہ سے بچا جا سکتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا حکومت نے اس رپورٹ سے کچھ سیکھا اور اگر سیکھا تو کیا سیکھا؟ جواب لیں گے. ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی صاحب. شوکت صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. کچھ ابتدائی طور پہ معلوم ہو سکا ہے کہ معاملہ ہے کیا؟ کارروائی کس طرح ہوئی؟ تانے بانے کہاں ملتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حیدر بھائی. آج کا دن بہت بھاری ہے اور یقیناً پورا پاکستان اس سے غمزدہ ہوگا کیونکہ معصوم بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور یہ IPS کے بعد دوسرا بڑا واقعہ ہوا ہے. دیکھیں تانے بانے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو واقعے کے فوراً بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس بھی ہوا, اس میں بڑے اہم شخصیات نے شرکت کی, بہت ساری چیزیں ڈسکس بھی ہوئی, بتایا بھی گیا, لیکن ظاہر ہے اس کا میں یہاں تو ذکر نہیں کر سکتا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں جو خطے کی اس وقت صورتحال ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں افغانستان کا ایشو حل ہونے جا رہا ہے, CPEC کا جو ہے بڑی کامیابی کے ساتھ ہو رہا ہے, تو یہ جو دشمن ہے پاکستان کا اس کی آنکھ میں یہ کھٹک رہا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ اس خطے میں امن ہو اور پاکستان ترقی کرے. اور اسپیشلی خیبر پختونخوا جو 15-20 سال سے دہشت گردی کا شکار رہا اور یہ آماجگاہ رہا دہشت گردی کا, ایسا دن نہیں ہوتا تھا ہم جب سوچتے تھے کہ اس دن آج دھماکہ نہیں ہوا. اللہ کے فضل سے کافی حد تک بہتری آئی اور امن قائم ہوا. لیکن یہ جو اچانک جو آج بڑا واقعہ ہوا ہے اس پہ بالکل جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں, اس کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے. اجیت دوول کا ایک بیان سامنے آیا کہ جنگ کو ہم ادھر لے کر جائیں گے, اس ملک یا اس علاقے میں لے جائیں گے جہاں سے ہم کو خطرہ ہے. اچھا سر, یہ بیان آنا تھا اور یہ بات معید یوسف صاحب بھی کہہ چکے ہیں اپنے ایک انٹرویو میں, حالیہ انٹرویو میں, کہ اب باقاعدہ طور پہ بھارت نے فنڈنگ کی ہے ان گروپس کو جو پاکستان میں پہلے بھی دہشت گردی کرتے رہے, ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس IED کے جو کمپوننٹس ہیں اس کے جو تانے بانے ہیں وہ ملتے تھے بھارت سے. کیا اس میں کوئی سچائی ہے سر؟ دیکھیں یہ تو کوئی اب ڈکی چھپی بات رہی نہیں ہے. ہم TV کے اوپر بولیں یا نہ بولیں, لیکن یہ تو میں نے جیسے آپ کو سٹارٹ میں کہا, جو خطے کی اس وقت صورتحال بن رہی ہے اس میں پاکستان کے اسپیشلی خیبر پختونخوا کیونکہ جو قبائلی ایریا جو مرج ہوا ہے یہ اس کی اہمیت بہت بڑھتی جا رہی ہے اور فیوچر میں یہ بہت بڑا مطلب ایک مرکز بنتا ہے دکھائی دے رہا ہے جو تجارتی ہب. اب انڈیا نے تو پہلے بھی کافی انویسٹمنٹ کی تھی, کافی وہ لگے تھے کہ جی کسی صورت میں یہ علاقے میں امن قائم نہ ہو, لیکن جو سیکورٹی ادارے ہمارے پاک فوج ہے, جو پولیس ہے, بڑی قربانیاں دی, یہ لڑے. آج بھی آپ دیکھیں
वजीरिस्तान के कुछ इलाकों में आज भी फौजी जवान शहीद हो रहे हैं और हमारे सामने लाशें आ रही हैं उनके, हम देख रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, आगे जंग हो रही है। लेकिन जो भारत इस वक्त जो है ना फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। भारत इस वक्त जो उन्होंने मार पड़ी उनको चाइना के अंदर, अब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर में जो कुछ किया वो अब इस वक्त बहुत बड़े प्रेशर के अंदर है, आलमी उसके दबाव में भी है, पाकिस्तान भी उनके खिलाफ लगा हुआ है। ये ऐसा वो है उस प्रेशर से निकलने के लिए कि वहाँ पे जो कुछ उसने किया कोविड-19 में उसको नाकामी हुई, और बड़े अवाम भी अब जो बीजेपी की जो असल चेहरा है वो भी अवाम के सामने आ गया। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है उस फ्रस्ट्रेशन के नतीजे में ये हुआ है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया रेवल ने, वहीं जाकर मिलते थे। लेकिन मेरा सवाल सर आपसे ये है कि अब ये जो साने एपीएस की रिपोर्ट आई है सर, ये रिपोर्ट कहती है कि धमकियों के बावजूद सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद कम थी, दुरुस्त मकामात पर अदम तैनाती नुकसान का सबब बनी, फिर दहशतगर्दों को मकामी अफराद की जानिब से सहूलत भी मुहैया की गई। सर सवाल ये है कि सानेह एपीएस की रिपोर्ट ये कहती है कि ये सिक्योरिटी की नाकामी थी, तो क्या इस सानेह एपीएस के बाद और इसकी रिपोर्ट के बाद हमने कुछ सीखा नहीं? हमने वो तमाम लूप होल्स बंद नहीं किए जहां से दोबारा हमला हो सकता था? देखिए ये बड़ा मुश्किल सवाल भी है आपका, क्योंकि आपको पता है कि दहशतगर्दी का रोकना एकदम के बिल्कुल नहीं होगी। ये तो मुझे नहीं ख्याल है कि दुनिया में कहीं भी ये चीज़ मुमकिन हो कि जी 100% नहीं होगी। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इक़दामात उठाने चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि जब से नेक्टा ने हाई अलर्ट जारी किया था उसके बाद पेशावर की सिक्योरिटी काफ़ी बेहतर कर दी गई थी। जो जितने हसास इलाके माजी में रहे उनको बाकायदा फोकस किया गया, वहाँ सिक्योरिटी बढ़ाई गई। लेकिन आप देखते हैं एक हिकमत अमली होती है, गवर्नमेंट बनाती है या सिक्योरिटी इदारे प्लान करते हैं, दूसरी तरफ दहशतगर्द हैं उनकी अपनी हिकमत अमली होती है। वो सॉफ्ट टारगेट, जिस तरह मैंने कहा ना कि सॉफ्ट टारगेट, आज भी सॉफ्ट टारगेट उन्होंने किया है, वो अपनी फिगर पूरी करते हैं, वो अपनी सिर्फ जो उनका मकसद होता है इंतशार फैलाना, वो उस तरफ जाना चाहते हैं। और आज आप देखें कि क्या स्कूल और मदरसों को सॉफ्ट टारगेट रहना चाहिए था? आपको नहीं लगता कि उनकी सिक्योरिटी तो हसास इदारों से भी ज्यादा होनी चाहिए थी, खासतौर पे पेशावर में जो सानेह एपीएस के बाद हुआ? तो क्या आपको अभी भी लगता है वो सॉफ्ट टारगेट रहने चाहिए? देखिए मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। मैं तो हैदर भाई देखें, क्योंकि जो इस तरह के वाक़यात होते हैं ना, आप यकीन करें जो भी बच्चों के बाप होंगे वो किस तरह इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सूरत हाल ऐसी है कि इसमें आप 100% नहीं कह सकते कि जी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि दहशतगर्दी से मुतासरा इलाका है, ख़ित्ता है, और हमेशा से दहशतगर्दी होती रही है। तो इतने अरसे बाद एक वाक़या हुआ है, बिल्कुल हम इसको इग्नोर नहीं करते, इस पर बिल्कुल काम हो रहा है। और 100% मैं आपको ये गारंटी करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि अपने सिक्योरिटी इदारे अपने लिए लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि अगर हम ये सोचें कि जी दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है खित्ते में, बिल्कुल नामुमकिन है। हमारा दुश्मन बैठा हुआ है, बिल्कुल वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और चूंकि हमारा पोरस बार्डर रहा है माजी में, पूरे पाकिस्तान को, दुनिया को हिला गया। लेकिन शौकत साहब उसी से मिलता जुलता वाकया दोबारा हो जाना, आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं हमारी गफलत है? अब मुझे बताइए, जो भी एक्सक्यूज इस वक्त आप दे रहे हैं, क्या शौकत साहब आप उन मरने वाले बच्चों के माँ बाप के सामने क्या यही अल्फाज दोहरा सकते हैं? आई एम श्योर आप कभी भी नहीं दोहरा पाएंगे, क्योंकि ये आपको भी पता है सर कि कहीं ना कहीं गलती हमसे हुई है। देखिए मैंने आपसे अगेन कहा है ना कि ये जो दहशतगर्दी होती है, अब इसको क्या जवाब क्या देंगे? जैसे पहले एपीएस के बच्चों को टारगेट किया गया, मदरसे के बच्चों को टारगेट, तो इससे ये तो क्लियर है ना कि ये इनका कोई मजहब नहीं है। अब दहशतगर्दी है, बिल्कुल है, और इससे निपटने की पूरी कोशिश हो रही है। और मैं आपको अगेन ये कहूँगा कि मैं इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा अपने लिए कि इस तरह क्यों हुआ या इस तरह। देखिए एक चीज़ है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे, और इसमें हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। अगर आप माजी के उसको उठा के देखें तो क्या माजी में हुकूमतें कोशिश नहीं करती रही हैं? क्या माजी में फोर्सेस ने कोशिश नहीं की होगी? बिल्कुल की होगी। इसके बावजूद मसाजिद के अंदर भी धमाके होते रहे, मदारस के अंदर भी होते रहे। हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि इस तरह के वाक़यात रोनमा हो। लेकिन मैंने अगेन कहा कि दहशतगर्दी है, इसमें अब ये नहीं एक्सक्यूज कर सकते कि जी ख़त्म कर दिया और बिल्कुल हम अमन से हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बड़े अरसे तक अमन रहा।
अभी भी कोशिशें की करेंगे चौका इंशाअल्लाह साहब बहुत ताला। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऑपोजिशन की हर जमात को, पीडीएम की तकरीबन हर जमात को अपने अपने हिस्से का केक खाना है, मगर इस सब में नाज़रीन पाकिस्तान का क्या बनेगा, इस सब में पाकिस्तान का कौन सोच रहा है, बात करेंगे वक्फे के बाद। अपोजिशन का इत्तेहाद हुकूमत मुखालिफ फजा बना चुका है। हुकूमत के खात्मे की तारीखें दी जा चुकी हैं। खुली जंग का ऐलान करते हुए इदारों के सरबराहान के नाम भी लिए जा चुके। एक जानिब वाज़े मज़ाहमत का ऐलान है, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की भी एक ही गर्दान है, एनआरओ नहीं दूंगा, वापस लाके जेल में डालूंगा। दोनों जानिब से मौक़िफ़ दो टोक नजर आता है। बज़ाहिर दोनों फरीक यही तासुर दे रहे हैं कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन क्या फिर भी अपोजिशन ने मफाहमत का कोई चोर दरवाज़ा बना रखा है? क्या सियासत और रियासत दोनों ही बंद गली में जा चुके हैं, या बनाने वाले वापसी का कोई रास्ता भी बना रहे हैं? अपोजिशन के स्टेज से तकारीर में बैनुल सुतूर भी कई पैगामात। एक जमात इदारों की सियासत में मदाखलत पर अफसरान का नाम भी लेती है, दूसरी जमातें एक हद तक जाने से फासला अख्तियार करती है, निस्बतन नरम लहजा अपनाती है। इस सारी सूरत हाल में कुछ अहम खबरें आई हैं, कुछ खुफिया राब्तों से पर्दा उठा है, किसी नई हिकमत अमली का इशारा मिला है। अपोजिशन इत्तेहाद के किसी एक फरीक को अकोमोडेट करने की बात हुई है, और ये बात करने वाले एक बाखबर सियासी वजीर हैं जो अपने हल्का इंतखाब और मुबैना कनेक्शंस की वजह से एक मुनफरद मकाम रखते हैं। ये वजीर कौमी असम्बली में चंद सीटें रखने वाली जमात को सेनेट इंतखाबात में अकोमोडेट करने की बात कर रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान खुद ये इंकशाफ एक साल पहले कर चुके थे कि इन्हें क्या क्या पेशकश की गई। चेयरमैन सेनेट बनाने की पेशकश भी की गई, बलूचिस्तान की हुकूमत देने की पेशकश हुई, गवर्नर बनाने की पेशकश की गई। तो क्या यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान नून लीगी बयानिए से एक महफूज फासले पर खड़े नजर आ रहे हैं, तसादुम और कशीदगी से इख्तलाफ रखते हैं, और इसका इजहार कराची और कोटा जलसों में बरबला कर। कराची में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी हुई और मुख्तदर इदारों पर आईजी को अगवा करने का इल्जाम लगाया गया, तो अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह होने के बावजूद मौलाना ने लिहाज का रवैया अख्तियार किया। मुख्तदर कुव्वतों के दफ्तर में उनको 4 घंटे या रवान रखकर मौलाना साहब ने तो फिर भी लिहाज किया। मैं लिहाज नहीं करूंगी। उनको सेक्टर कमांडर के ऑफिस में ले जाके कहा गया कि ये जो अरेस्ट ऑर्डर्स हैं इनके ऊपर साइन करें। अपोजिशन इत्तेहाद की एक और अहम जमात पीपल्स पार्टी भी रवा रखे हुए है ऐसा ही लिहाज का रवैया। नवाज शरीफ के गैर मोहतात लबो लहजा से खफकी का इजहार कर चुकी है पीपल्स पार्टी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो कह चुके हैं कि इदारों के सरबराहान के नाम नहीं लेने चाहिए। तो फिर हमारा जनरल्स का नाम लिया जा रहा है, इससे हमारा इदारे की, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस का इंटेग्रिटी है उनको कमज़ोर किया जाता है। हम ऐसा नहीं चाहते। अगर मौलाना की एहतियात किसी मुमकिना अकोमोडेशन का नतीजा है, तो पीपल्स पार्टी की एहतियात की वजह यह हो सकती है कि वो सिंध में अपनी हुकूमत से दस्तबरदार नहीं होना चाहती। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के मुताबिक पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली से इस्तीफा देने में तहात रखती है। पीपल्स पार्टी आपको लगता है सर साथ देगी इसमें आपका? जी 100% साथ है। वो सिंध असम्बली से इस वक्त तय कर चुके हैं, रिजर्वेशन है। हाँ, कौमी असम्बली से तो वो बिल्कुल तैयार। तो रह गई नून लीग, तो इसके बारे में भी खुफिया राब्तों की खबरें आ रही हैं। 25 अक्टूबर को रोजनामा जंग में एक खबर शाया हुई जिसमें बताया गया कि नायब हिरासत में शहबाज शरीफ से नून लीग के 3 रहनुमाओं ने मुलाकात की। इस मुलाकात की दरख्वास्त फौजी इस्टेब्लिशमेंट के सीनियर नुमाइंदे ने की थी और लीगी रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ तक एक पैगाम पहुंचाया, जबकि खबर में फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बताया गया था कि मुलाकात का एहतमाम सुलेमान शहबाज के कहने पर किया गया। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ इस मुलाकात की तस्दीक करते हैं। ये तस्दीक भी करते हैं कि मुलाकात का एहतमाम शहबाज शरीफ की तरफ से ही हुआ है, लेकिन वो कोई पैगाम ले जाने की तरफ है। इसी इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने यह भी तासुर दिया कि मुक्तदिर हलकों से बात हो गई तो ठीक, वरना आइन की सरबलंदी वाला बयानिया ही चलेगा। इस बयान से यह वाज़ेह नहीं होता कि अपोजिशन की सब जमातों ने अपने ठोस मौक़िफ़ के बावजूद किसी न किसी लचक की गुंजाइश जरूर रखी हुई है। इसी पर तजिया लेंगे। हमारे साथ हैं मारूफ तजिया निगार जनाब इरशाद भट्टी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हर कोई अपने अपने पीस ऑफ केक या हर कोई अपने अपने लॉलीपॉप के पीछे है, तो सर ये आपको लगता है कि इस सारे में पाकिस्तान का भी कोई सोच रहा है? अली, ये आपने जितना लंबा इंट्रो दिया और जितना मज़े का इंट्रो दिया और जितना लच्छेदार इंट्रो दिया और जितना मसालेदार ये इंट्रो दिया, इसमें कोई एक लफ्ज़
ایک لفظ میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں. یہ حکومت اپوزیشن کی 11 جماعتوں میں سے 3 جماعتوں کے آپ نے موقف سنائے, عوام کا کوئی لفظ کہیں آیا ہو؟ نہیں آیا, سننے میں کہیں نہیں آیا سر. اچھا, مہنگائی کا کوئی لفظ آیا ہو؟ بالکل بھی نہیں. بے روزگاری, غربت؟ قطعی نہیں. جو ہمارے تینوں بارڈر ایکٹیوز ہیں ان کا کوئی آیا ہو؟ فیٹف کا کوئی آیا ہو؟ دشمن ملک جو سازشیں کر رہے ہیں ان کا کوئی آیا ہو؟ کرونا کی دوسری لہر کا آیا ہو؟ دہشت گردی کی دوسری لہر کا آیا ہو؟ شیعہ سنی فسادات کی جو ایک مذموم کوشش کا پکڑی جا چکی ہے جس پہ کام ہو رہا ہے اس کا کوئی آیا ہو؟ جی بی گلگت بلتستان میں جو دشمن ملک فساد پھیلانا چاہتا ہے اس کا کوئی آیا ہو؟ یا جو غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں اس کا کوئی آیا ہو؟ یا ہمارے جو مسائل ہیں اس کا کوئی آیا ہو؟ کوئی ایک مسئلہ جو جینون آیا ہو؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اگر تو یہ ہو گیا تو یہ کر لیں گے, اگر یہ ہو گیا تو یہ کر لیں گے, اگر اس نے یہ کہہ دیا تو یہ ہو جائے گا, اگر اس نے یہ کہہ دیا تو یہ ہو جائے گا. بھائی اس طرح کریں پلیز اللہ کے نام پہ کہ پاکستان کے کریں. 11 جماعتیں یہ ہیں, 12ویں حکومت ہے. 12 پلاٹ بنائیں پاکستان کے اور کارنر پلاٹ بڑی پارٹی کو دے دیں, اس کے بعد دوسرا پلاٹ دوسری پارٹی کو دے دیں, تیسرا پلاٹ تیسری پارٹی کو دے دیں. میں جس پلاٹ میں آ گیا میں ان کی خدمت کرتا رہوں گا اس پارٹی کا. اس طرح کر لیں, بانٹ لیں, تقسیم کر لیں اور ہم سے لکھوا لیں کہ آپ اگلے 20 سال ہمارے مظاہرے کمی کمین اور نتھو خیرے رہیں گے, ہمارے ڈھور ڈھنگروں کو پانی ڈالیں گے, ہمارے بچوں کو سلوٹ ماریں گے, ہمیں منظور ہے. بس کر دیں پلیز اللہ کے نام پہ. اب رہ کیا گیا ہے؟ غدار ہو گئے ہیں سارے. یعنی آپ عمران خان کو دیکھیں, ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ غدار ہیں, سکوت کشمیر والے ہیں. نواز شریف صاحب کو دیکھیں, ان کو وہ حکومت کہہ رہی ہے وہ غدار ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف جائیں تو وہ عرصے سے وہ بھی سیکیورٹی رسک ہیں. مولانا صاحب کی طرف جائیں تو ان کے نام, ان کو بھی وہ لوگ غدار کہتے ہیں. دوسری طرف قوم پرستوں کی طرف جائیں تو ان کو بھی غدار کہا جاتا ہے. کے پی کے میں جائیں پارٹیوں کو, ان کو بھی یعنی سارے ہم غدار ہو گئے. یہ ہو گیا. اچھا, فوج مجرم ہو گئی. جو انہوں نے حکومت کے خلاف نعرہ لگایا ہے وہ تو لگایا تو یہی مہنگائی کا ہی ہے. مطلب آغاز میں آپ دیکھیں پی ڈی ایم نے جو آغاز کیا, عوام کو اکٹھا کیا, وہ مہنگائی کے نام پر ہی کیا نا سر انہوں نے. نہیں بالکل نہیں کیا مہنگائی کے نام پہ, بالکل بھی مہنگائی کے نام پہ نہیں کیا. پہلی اے پی ایس دیکھ لیں, دوسرا اجلاس دیکھ لیں, تیسرا اجلاس دیکھ لیں. 26 نکات میں جب شور ڈلا کہ مہنگائی اور بے روزگاری کو بھی ڈال لیں کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ گورننس پرفارمنس کا ہے حکومت کا, تو اس وقت ڈالا. تو میں کہہ رہا تھا غدار ہو گئے. فوج کو ہم نے مجرم بنا دیا, شہیدوں کی فوج کو, غازیوں کی فوج کو, جو اس وقت بھی لڑ رہی ہے اس فوج کو, جو اندر بھی لڑ رہی ہے باہر بھی لڑ رہی ہے, اور جو جس کے بغیر یہ نہ نالا لئی کو ہینڈل کر سکتے ہیں, نہ حفیظ سینٹر کو ہینڈل کر سکتے ہیں, نہ کراچی کے گٹروں کو ہینڈل کر سکتے ہیں, وہ مجرم ہو گئی سارے گناہوں کی. سی پیک برا ہو گیا کوئٹہ جلسے میں جو آپ کو سنا. بلوچستان سلپ آف ٹنگ میں آزاد ریاست بن گیا. افغان باڑ اٹھا کر پھینک دیں گے, تباہی پھیر دیں گے, وہ ہو گیا. اردو زبان بری ہو گئی. مزار قائد پر جوتوں سمیت چڑھائی ہو گئی. اور اس کے بعد اب کیا رہ گیا ہے؟ اس کے بعد یعنی مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی. علامہ اقبال کا ایک مزار رہ گیا ہے, اگر اس طرف بھی جانا ہے تو وہ بھی کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ پلیز میں پھر بار ان ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. یعنی آپ کی ساروں کی انائیں, ساروں کی ضدیں, ساروں کے جھگڑے اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ پاکستان چھوٹا رہ گیا ہے. آپ کو علی پتہ ہے کہ کل یعنی چند سال پہلے کے جو غدار تھے وہ چند سال بعد کے محب وطن ہوئے. کل پاکستان کی کچھ لوگ کابل میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف باتیں کرتے تھے, وہی ہمیں ہماری اسمبلیوں میں پھر بیٹھے نظر آئے. کل عمران خان صاحب کے انٹرویو آپ سن لیں بھارت میں, باقی جگہوں پہ, وہ کیا پاکستان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہتے تھے, وہ پھر وزیر اعظم بنے ہیں. زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹ بجائی تھی, اس کے بعد وہ بھی آج موجود ہیں ہمارے یہاں. اور اس کے علاوہ جو کل نواز شریف صاحب کیا کہتے تھے, آج نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں, کل کیا ہوگا یہ کوئی پتہ نہیں ہے.
بات یہ ہے کہ تو بیسک بھٹی صاحب چیز مولانا کے بارے میں کیا رائے آپ کی؟ مولانا کو اکوموڈیٹ اگر کیا جائے تو آپ کو لگتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، مزاحمت کا بیانیہ چھوڑ چھاڑ کے وہ اکوموڈیشن لے لیں گے؟ ماضی کے تجربے تو کچھ ایسے ہی بتاتے. بھائی جان آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دشمن کیا کر رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اسرائیل بھارت کا اکٹھ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہ ایک میرے سامنے یہ میں بیان پڑا ہوا ہے، اجیت ڈول کا بیان ہے، جس پہ اس نے فوراً اس کو آئیں بائیں شائیں بھی کہا ہے. اس نے کہا ہے بھارتی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بننے والے ممالک کی سرزمین پر لڑیں گے، جنگ ان ممالک کی سرزمین تک لے جائیں گے. اور دوسری بات آپ کو وہ بھی پتا ہوگا کہ وہ جو 5th جنریشن وار ہے جس میں ہم ہار چکے ہیں اپنی وجہ سے، اور یعنی بھارت کلبھوشن کو اون کر کے جیت گیا، ہم کلبھوشن کو مقدمہ نہ جیت سکے، اور اس 5th جنریشن وار کو کیا ہم نے جیتنا ہے. یعنی وہ کراچی کا واقعہ ہوا تو آپ کو پتہ ہے اس پہ کیا کیا بھارت میں پروپیگنڈا تھا، کیا کیا دنیا میں تھا، کتنی انویسٹمنٹ تھی کہ فوج اور پولیس میں جنگ، پاکستان میں سول وار، عمران خان نے قومی ترانے ریڈیو پر چلا دیے، سندھو دیش کی ڈیمانڈ ہو گئی، اور بلوچستان علیحدگی کے دروازے پر، اور جتنے جلسے بھی ہوئے ان کو کہا گیا یہ اینٹی آرمی ریلیز ہیں، اور سارے ہمارے سیاستدانوں کے بیانات چلا کر اور ادھر وہ جو لڈیاں ڈال رہے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے اسرائیل بھارت آپ کو پتہ ہے اکٹھ جو نیا خطے میں جب بنتا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اکاموڈیٹ کس کو کرنا؟ لے لیں جو کچھ لینا ہے یار، مولانا صاحب بھی لے لیں، مسلم لیگ نون بھی لے لے، پیپلز پارٹی بھی لے لے، تحریک انصاف بھی لے لے یار، لیکن خدا کے لیے ہمارا ایک جگہ کچھ چند جگہوں پہ اکٹھ تھا. کس پہ اکٹھ تھا؟ پاکستان پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ، اور قائد اعظم پہ. یعنی میرے دادے نے ایک سکھایا، میرے باپ نے مجھے بتایا، میری کتابوں نے مجھے پڑھایا کہ ایک بندہ ہے جس کا کریکٹر ہے، جو بڑا لیڈر تھا، جس نے پاکستان بنایا، جس کو ہم بابا قوم کہتے ہیں، جو ہمارا محسن ہے وہ قائد اعظم ہے. اس پہ بھی ہم متفق نہیں ہیں. ایک پاکستان ہے. یہ تنزانیہ، گھانا، ایتھوپیا میں آپ کو شریعت نہیں ملے گی. یہ جو چودھری بنے بیٹھے ہیں ان کو کوئی اس طرح کی کہیں کوئی 2 منٹ نہیں رہنے دے گا. پاکستان کا کیا حال کر دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ ایک فوج تھی، ایک فوج ہے خدا کی قسم. آپ اختلافات ہمارے ہر ادارے سے ہیں اور ہونے چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ اب اس سے زیادہ اور جمہوریت کیا چاہتے ہو میرے جمہوریوں؟ کیا کیا جلسوں میں نہیں کر دیا، کیا کیا نئی تقریریں ہو رہی، اور کیا جمہوریت چاہیے؟ اس سے آپ کی علی، آپ کی زندگی کے جتنے جرنلزم کے یا جتنے ہوش آپ نے سنبھالا ہے، اس پورے حصے میں اس طرح کی باتیں کبھی سٹیج سے ہوتی نظر آئیں آپ کو؟ نہیں ہوتی نظر آئی. اور کیا چاہیے؟ بلکہ ان سے اگر کہا جائے کہ آپ جا کے عرب ممالک میں یہی کام کر کے دکھائیں، یہ اگر پوچھا جائے کہ عرب ممالک میں یہ کام کر کے دکھائیں تو پھر شاید جمال خشوگی والا حال ہو. عرب میں نہیں سر، آپ جائیں نا جا کے یو کے میں ہائیڈ پارک انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ وہاں جا کے جو کچھ کریں نا، ادھر جا کے ذرا بلا کریں، کوئن کے خلاف کریں. اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹویٹ کرتا ہے صبح اور دوپہر کو اسٹیبلشمنٹ اور کروا لیتی ہے. برطانیہ کی اسٹیبلشمنٹ کے ان پٹ کے بغیر BBC بھی نہیں چل پاتا. بھارت کے اسٹیبلشمنٹ کے ان پٹ کے بغیر مودی جیسا نہیں چل پاتا. لیکن مجال ہے کہ وہاں وہ کریں. کیوں؟ کس لیے؟ 7 ستمبر کے بعد میاں محمد نواز شریف انقلابی کیوں ہوئے؟ یہ قوم کیوں نہیں سوچتی کیوں ہوئے انقلابی؟ اس سے پہلے سب کچھ کیوں ٹھیک تھا؟ اس کے بعد سب کچھ کیوں غلط ہوا؟ 7 ستمبر کے بعد سے کیا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی ہمارے کوئی نئی ہو گئی یہ چیز؟ کیا ہو گیا ہے؟ سوچو یار، ذرا سوچو. اپنے گھر میں آگ لگا رہے ہو، اپنے ڈرائنگ روم ساڑ رہے ہو، اپنے کچن ساڑ رہے ہو، اپنے بیڈ روم ساڑ رہے ہو، اپنے کپڑے ساڑ رہے ہو، خود کو ننگا کر رہے ہو. کیوں کر رہے ہو ننگا؟ یار مولانا صاحب بھی میرے محترم ہیں، نواز شریف صاحب بھی محب وطن ہیں، پیپلز پارٹی بھی میرے لیے محترم ہے، لیکن کیوں کر رہے ہو آپ؟ کب تک کرو گے؟ کتنی دیر تک کرو گے؟ اور کتنے الزامات لگاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ کیوں 3 سال پہلے جو مجھے نااہل کروایا، سزائیں دلوائیں، وہ آج کیوں؟ کہ مجھے ہروایا گیا 26 مہینے پہلے، وہ آج کیوں؟ کوئی اچھا سارا کچھ یہ کر دیا. آپ کے پاس کوئی ایک سوال کا جواب تھا کہ آپ نے پیسہ کمایا کہاں سے، پیسے لائے کہاں سے، پیسے گئے کس سے؟
पेंट हाउस बैरी कजाक कहा था आपको बरतानिया के एक अखबार में, कभी उस पर भी चढ़ाई करो। क्या वो भी आर्मी चीफ ने कहा था कि उधर भी छाप दो? कभी उसको भी इबरत का निशान बनाओ। आप पेंट हाउस बैरी कजाक क्यों हम ये क्यों कर रहे हैं आज? इस मेथड के पीछे क्या है? बंद कर दें सर, बंद कर दें। कुछ नहीं, कुछ क्या करना चाहते हैं? कब तक करेंगे? क्यों? कब? इसके बाद क्या करेंगे? गोलियां मार दें? क्या क्या करना चाहते हो? बैठें, पाकिस्तान बड़ा है, ये मुल्क बड़ा है, बैठें, सारे स्टेक होल्डर्स बैठें, मिलकर बैठें, कुछ आगे रास्ता निकालें, कुछ आगे जाएं। लोग तंग आ गए आपकी इस लड़ाइयों से। लोगों को इसलिए नहीं तब्दीली सरकार को लाया था कि आप मुंह पे हाथ फेर के कहें कि मैं इनको कब्रों तक पहुंचाऊंगा। ये अपोजिशन इसलिए नहीं आई थी कि वो अपनी करप्शन, आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ में पड़ी रहे। और ये फौज ने, इस वजह से फौज है कि आपकी रोज बेइज्जतियां करवाए आपसे। अब इसका कोई मोराल नहीं है। सिंध पुलिस जितनी भी इसकी इज्जत नहीं है, मरियम नवाज के कमरे के लॉक जितनी भी इस फौज की इज्जत नहीं है। बड़ी अहम बात की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रशाद भट्टी साहब, आपके कीमती वक्त का नाज़रीन। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद कराची को संवारने का फैसला नहीं हुआ, अब बाकायदा अमल शुरू हो गया है। वक्फे के बाद बताएंगे। आखिरकार कराची की सुनी गई, सारे तजुर्बे करने के बाद, गलत सिमत में तवानाई लगाने के बाद आखिरकार वो फैसला कर ही लिया गया जो कराची के लिए नागुज़ीर था। अब कचरा मुहिम और नालों की सफाई के आर्जी इक़दामात के बाद अब नकासी के मुस्तकिल हल की तरफ बढ़ा जा रहा है। कराची के नालों को कब्जा माफिया से आज़ाद किए जाने के फैसले कर लिए गए। नकासी आब का निज़ाम कराची के मास्टर प्लान के मुताबिक बहाल किया जाएगा। खबर है कि इसके मुताबिक कराची की तरक्की पर काम करने वाली सूबाई ताउन और अदब दरामद कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि शहर के मास्टर प्लान के मुताबिक नालों को कुशादा किया जाएगा और नालों के किनारे कायम इंसानी आबादी और तिजारती मराकज़ को मुतबादिल जगहों पर मुंतकिल किया जाएगा। ये फैसला वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया, जिसमें वज़ीर मेहनत सईद गनी, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज़, एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शलवानी और कमिश्नर कराची सुहेल राजपूत समेत दीगर आला ओहदेदारान ने शिरकत की। इजलास को बताया गया कि शहर के 4 नालों और एक नदी पर 13,500 घर और 3,000 के करीब तिजारती यूनिट्स कायम हैं। इनमें गुजर नाले पर 6,000 घर और 2,500 कमर्शियल यूनिट, औरंगी नाले पर 4,500 घर और 380 कमर्शियल यूनिट, महमूदाबाद नाला पर 1,000 घर और मलीर नदी पर तकरीबन 2,000 घर आबाद है। और हुकूमत ने नालों और नदी पर रिहाइश पजीर और कारोबार करने वाले अफराद को जगह खाली करने के नोटिस भेज दिए हैं। कमिश्नर कराची सुहेल राजपूत ने इजलास को बताया कि NED यूनिवर्सिटी बरसाती नालों का सर्वे कर रही है। जिला शर्की के 9 नालों के सर्वे का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि जिला वस्ती के नालों का सर्वे रवां हफ्ते के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए नालों की असल चौड़ाई को बहाल करने के लिए इंसानी आबादी को मुंतकिल किया जाएगा और आबादी की मुंतकली के मुख्तलिफ मॉडल्स को आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची, कमिश्नर कराची और सेक्रेटरी बल्दियात पर मुश्तमिल कमेटी लोगों की आबादकारी का मंसूबा तैयार करेगी, जबकि NED यूनिवर्सिटी को मास्टर प्लान के मुताबिक नालों को डिज़ाइन करने का इख्तियार दिया गया है। ये फैसले कराची के मुस्तकबिल के लिए बहुत खुशाइंद हैं, लेकिन हुकूमत इन फैसलों पर अमल दरामद कैसे कराएगी, क्योंकि नालों पर तजावुजात और कब्जे पहले भी हुकूमत के इल्म में थे। वज़ीर आला से लेकर सूबाई वज़रात तक और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ये कहते रहे कि नालों की सफाई मसले का हल नहीं है जब तक शहर के नकासी के निज़ाम को कब्जा माफिया और तजावुजात से आज़ाद नहीं किया जाएगा। सीवरेज का मसला बरकरार रहेगा। इस बात का इल्म होने के बावजूद इन तजावुजात को कभी हटाने के लिए कोई संजीदा कोशिश क्यों नहीं की गई? इन एतराफात के बाद के बावजूद नालों से कब्जे नहीं छुड़ाए जा सके थे, तजावुजात नहीं हटाई गई थी। तो फिर सवाल यह है कि सूबाई हुकूमत अब ऐसा क्या तरीका अख्तियार करेगी जिससे हुकूमत आसानी के साथ वहाँ पर मौजूद रिहायशियों को इन नालों के रास्तों से हटा देगी और मुतबादिल जगह फराहम कर देगी। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ है एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शलवानी। शलवानी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे अहम जो है वो सवाल उठता है कि जिन लोगों को आप हटाने जा रहे हैं, क्या उनको मुतबादिल जगह की फराहमी के लिए आपने मंसूबा मुकम्मल कर लिया? देखें जी, दिस इज़ द टाइम दैट हमने कराची को बेहतर एक शहर बनाना है और इसमें तमाम जो नाले हैं, वी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 महमूदाबाद, जिसमें ये कमिश्नर साहब इसको लीड कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम है। इसमें लीडिंग एजेंसी इज़ द KMC और इसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर शामिल हैं।
لیکن اس میں جی the first thing is we have to clear Karachi from all illegal encroachments. اور یہ اگر نالے پہ ہیں, اگر یہ illegal ہیں تو ان کو ہم نے ہٹانا ہے. اور اس کی ڈیفینیٹلی اس میں اگر کوئی ہیومن سیٹلمنٹس ہیں, اس کے ہیومینیٹیرین اینگل ہے تو it will take care of it. اور اس میں تمام پروپوزلس ہیں جن میں ہم ان کا جو ہیومن سیٹلمنٹس ہیں ان کو انشاءاللہ نہیں سر, سوال یہ ہے شلوانی صاحب کہ کوئی پلان تو آپ نے بنایا ہوگا نا کہ آپ نے کراچی کو خوبصورت بنانا ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان نالوں پر, یہ لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ, بڑے عرصے سے رہ رہے ہیں, بے شک غلط رہ رہے ہیں, مگر ان کو ہٹانے کے بعد ان کو آپ رکھیں گے کہاں پہ, اس کا پلان کیا ہے؟ دیکھیں جی, آلریڈی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں جو ہیومن سیٹلمنٹس ہیں اور جو اگر ایسی فیملیز ہیں, اور جو سپریم کورٹ کا بھی آرڈر ہے کہ ہم نے جو بھی اگر ہیومن سیٹلمنٹس کو اگر ہم نے اپروٹ کرنا ہے تو انہیں آلٹرنیٹ ایک سویلائزڈ قسم کا انہیں ایک سیٹلمنٹس اور آلٹرنیٹ دیا جائے گا. اور ڈیفینیٹلی لیکن اس میں میری تمام کراچی کے لوگوں سے اور تمام لوگوں سے یہ میری ایک اپیل ہے کہ اس میں ہماری ایک ٹیم بنی ہوئی ہے اور اس میں اس کو مخالفت اس کی نہ کریں, اور اس میں انفیکٹ ہمارا ایڈمنسٹریشن کا اور پورے KMC کا ساتھ دیں, اور اس میں وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ بیٹر فار دا سٹی, اور انشاءاللہ کراچی کو ہم نے بہتر شہر بنانا ہے. اینڈ فار دیٹ وی ہیو ٹو ٹیک سم ٹف ڈیسیژن. مخالفت کون رہا ہے تو یہ بتائیے, مخالفت کر کون رہا ہے؟ دوسری یہ بات ہے جو مزاحمت آپ کو اب آنے والی ہے, دیکھیں یہ تو ہوگا, لوگ جو وہاں پر رہ رہے ہیں آپ ان کو ہٹانے کی کوشش کریں گے, وہ مزاحمت کریں گے, تو کیا اس ممکنہ مزاحمت کے لیے تیار ہیں آپ؟ نہیں جی, میرے خیال میں مزاحمت نہیں ہوگی. اس میں انشاءاللہ مل بیٹھ کے ہماری کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, اور اس میں انشاءاللہ کمشنر, ڈپٹی کمشنرز اور ہماری پوری KMC کی ٹیم موجود ہے, اور انشاءاللہ اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے, آپ کو یاد ہے ایمپریس مارکیٹ ہم نے پورا آپریشن کیا تھا, اور اس کو بھی ہم نے بہت, ان تمام لوگوں کو کمپنسیشن ملی, ان تمام لوگوں کو آلٹرنیٹ جگہیں ملی ہیں جہاں لوگ اس وقت اپنا بزنس کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ وی ول ریزالو اٹ ایمیکیبلی, اور انشاءاللہ میرے خیال میں کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہے. اچھا, تو فریم ہے آپ دے سکتے ہیں کتنے وقت میں پورا آپریشن مکمل ہو جائے گا؟ اس میں جی ہمیں تو ایز سون ایز پاسبل, لیکن اس کا جو ہمیں پروسیجرل ایشوز ہیں وہ پوری اس کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں, اور جب وہ جیسی کمپلیٹ ہوں گے اینڈ ڈیفینیٹلی ویل اسٹارٹ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ افتخار شلوانی صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین آگے بڑھتے ہیں. 73 برس ہو گئے کشمیریوں کا لہو بے دردی سے بہایا جا رہا ہے. 73 سال سے بھارت کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہا ہے, بدترین ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے. بھارت کے غاصبانہ قبضے کی یاد میں آج دنیا بھر میں یوم سیاہ منایا گیا. مقبوضہ کشمیر کی سڑکوں پر ہر روز کھلے عام انسانی حقوق کو روندا جاتا, لیکن عالمی قوانین حرکت میں نہیں آتے. امن کا درس دینے والی طاقتیں بھارتی مظالم پر خاموش ہیں. اقوام متحدہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بار بار تشویش ظاہر کر رہا ہے, لیکن بھارت اقوام متحدہ کو بھی جواب دینے کے لیے تیار نہیں. بھارت کی اسی ہٹ دھرمی کے سامنے عالمی ادارے بے بس نظر آتے ہیں. بھارت صرف کشمیریوں کا ہی دشمن نہیں بلکہ پاکستان میں بھی دہشت گردی کا ذمہ دار ہے. LOC سے لے کر بلوچستان تک بھارت مسلسل پاکستان میں شرپسندی کروانے میں لگا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کو بھارت سے امن کی امید ہے. اور اسی لیے آج ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان نے نریندر مودی کو امن کی پیشکش کی ہے. آج 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے موقع پر اپنے خصوصی ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں, امن سے ہی ترقی کی راہیں کھلیں گی اور خوشحالی آئے گی. میں پھر بھارت کو کہتا ہوں کہ ہم امن کے لیے تیار ہیں. ہم امن چاہتے ہیں. میں آج بھی ہندوستان کو کہتا ہوں کہ پاکستان امن چاہتا ہے. جب میں اقتدار ملا مجھے تو میں نے ایک ہی چیز کی کہ آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں, ہم 2 قدم آپ کی طرف جاتے ہیں. میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہم تیار ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو ملٹری سیج ختم کرنی پڑے گی جو کشمیر کی آپ نے کی ہوئی ہے. اور دوسری چیز, یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے تحت کشمیریوں کو رائٹ دینا پڑے گا سیلف ڈٹرمنیشن کا. کہاں کشمیر کو آزاد کرانے کا عزم تھا, اور کہاں PTI حکومت بھارت سے امن کی بھیک مانگ رہی اور بھارت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ خود ہی کشمیر پر قبضہ ختم کر دے. کبھی بھیک مانگنے سے بھی امن ملتا ہے؟ امن کے لیے زبانی کلامی باتوں سے نکل کر عملی جدوجہد کرنا پڑتی ہے. دنیا بھر میں سفارتی جنگ لڑی جاتی ہے جس کا وزیر اعظم عمران خان نے وعدہ بھی کیا تھا. میں کشمیر کا امبیسڈر بنوں گا دنیا میں کشمیر کا جو حالات ہیں, جو پیغام ہیں, جو سچویشن ہے وہ میں دنیا میں لے کے جاؤں گا. دنیا کے میڈیا پہ اٹھاؤں گا. جن ہیڈز آف اسٹیٹ سے ابھی تک میری بات ہو چکی ہے ان سب کو میں نے آگاہ کیا, اور آگے بھی انشاءاللہ جن سے بات ہوگی میں ان کو سب کو بتاؤں گا کہ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے. اس عزم کے بعد عمران خان کی اقوام متحدہ میں پرجوش تقریر سامنے آئی جس پر پورے ملک میں ایسا تاثر دیا گیا کہ جیسے عمران خان نے کشمیر کا مسئلہ حل کروا لیا.
لیکن پھر اس کے بعد کشمیر پر چپ سادھ لی گئی، حتیٰ کہ ہر جمعے کو احتجاج کے اعلان کو بھی بھلا دیا گیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر ہفتے ہم ایک ایونٹ کریں گے جدھر ساری قوم نکلے گی اس ایونٹ پہ، ساروں نے ایک آدھے گھنٹے کے لیے نکلنا ہے تاکہ ان کے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو ضرورت ہے۔ کشمیر کے لوگ جو آج دیکھ رہے ہیں وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے ان کو بتانا ہے کہ جب تک انشاءاللہ ان کو آزادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ لیکن وزیر اعظم کا یہ عزم بھی ماضی بن کر رہ گیا۔ اسی طرز عمل کی وجہ سے حکومت کی حامی آوازیں بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئی تھیں کہ آخر کیوں عالمی سطح پر کشمیر کا مقدمہ نہیں لڑا جا رہا؟ اگر نواز شریف اور دیگر ملزمان کی بازیابی کے لیے بیرون ملک دورے کیے جا سکتے ہیں تو کشمیریوں کے جائز حقوق کے لیے سفارتی کوشش کیوں نہیں کی جا؟ لیکن پی ٹی آئی کی حکومت کی کشمیریوں کی حمایت خالی تقریروں اور اظہار یکجہتی سے آگے بڑھتی نظر نہیں آ رہی۔ وزیر اعظم عمران خان پہلے دن سے نریندر مودی کو امن کے پیغامات بھیج رہے ہیں، وہی مودی جس سے بھارت بھر میں مسلمانوں کے لیے زندگی تنگ کر رکھی ہے، وہی مودی جو بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر بنا رہا ہے، جس نے عمران خان کی امن کی ہر پیشکش کا جواب بدترین اقدامات کی شکل میں دیا۔ لیکن عمران خان کو پھر بھی اس سے اچھے کی امید ہے، اس لیے 2.5 سال میں بار بار اسی مودی کو امن کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ یہی عمران خان تھے جو نریندر مودی کی الیکشن میں فتح پر خوش تھے، اور انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ مودی کے ساتھ مل کر جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پر امید ہوں۔ لیکن عمران خان کی نیک خواہشات کا جواب نریندر مودی نے 5 اگست کو آرٹیکل 370 کے خاتمے سے دیا۔ پی ٹی آئی کے مودی کے لیے خیر سگالی اقدامات کی ایک مثال بھارتی پائلٹ ابھی نندن بھی ہے، جو پاکستان پر حملہ آور تھا اور پاک ایئر فورس کی کارروائی کے بعد پکڑا گیا، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت اس حملہ آور کو بھی واپس کر دیا۔ ان مثبت اقدامات اور پیغامات کا جواب جارحیت اور جنگی عزائم کے ساتھ دیا جا رہا ہے، اور عالمی دنیا نے تو جیسے بھارت کی طرف سے اپنی آنکھیں ہی بند کر رکھی ہے۔ بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں بدترین مظالم جاری ہیں، دھڑلے سے ڈیموگرافی بدلی جا رہی ہے، یعنی آبادی کا تناسب بدلا جا رہا ہے، عالمی قوانین کو کھلے عام روندا جا رہا ہے۔ افغانستان میں بھی پاکستان کے خلاف جنگجو گروہوں کی سرپرستی کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اسے کچھ نہیں کہا جاتا۔ عالمی عدالت کی ہدایت پر پاکستان کے لیے ہدایات آتی ہیں، اور عالمی قوانین بھی پاکستان پر ہی لاگو ہوتے ہیں۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو جو پاکستان میں دہشت گردی کا اعتراف کر چکا، اس کو بھی کونسلر رسائی کی سہولت دینے کے لیے پاکستان کو عالمی دباؤ کا سامنا ہے۔ عالمی طاقتوں کے یہی دوہرے معیار اور دوغلی پالیسی کی وجہ سے اب پاکستان کے عسکری ماہرین یہ کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی ویسا ہی جارحانہ طرز عمل اختیار چاہیے جیسا بھارت کا ہے۔ یہ دہشت گردی ہندوستان نہیں روکے گا جب تک ہم اس کو انہی کوئنز میں پے نہیں کریں گے۔ اگر ہماری 12 لاشیں گرتی ہیں خدا نخواستہ ہمارے بچوں کی، تو یہی 12 جب تک ہندوستان میں نہیں گریں گی وہ باز نہیں آئے گا۔ لیکن ایک ہی سوراخ سے بار بار ڈسے جانے کے باوجود، ایک ہی دشمن سے دھوکہ کھانے کے باوجود، پی ٹی آئی حکومت کے وزیر اعظم عمران خان کو اب بھی اچھے کی امید ہے۔ امن کی خواہش کرنا اچھی بات، لیکن امن کے دشمن سے امن کی امید لگانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ گزشتہ 7 دہائیوں میں بھارتی فوج نے اب تک 1 لاکھ کے قریب کشمیریوں کو شہید کیا ہے، 23,000 کشمیری خواتین بیوہ اور 1 لاکھ سے زائد بچے یتیم ہو چکے ہیں، 11,000 خواتین کی بے حرمتی ہو چکی ہے، اور ہزاروں بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو لاپتہ کیا جا چکا ہے۔ اگر بھارت عمران خان کی امن پیشکش مان بھی لیتا ہے تو کیا پھر ان سنگین جرائم کو بھلا دیا جائے گا؟ شہداء اور مظلوم کشمیریوں کو انصاف کون دلائے گا؟ اس کا پروگرام ختم ہو چاہتا ہے، دیجیے اجازت ناظرین، اللہ نے کے بعد